الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم۔ یہ 21ویں پارے سورہ لقمان کی 2 آیتیں، آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19 کی تلاوت کی ہے۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو کی گئی کئی نصیحتوں میں سے 2 نصیحتوں کو ذکر فرمایا، جس میں 4 باتیں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمائی تھی۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے نام سے یہ سورہ لقمان 21ویں پارے میں ہے، جس میں تقریباً 34 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ اس سورہ کا نام سورہ لقمان اس لیے رکھا گیا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحتیں جمع فرمائی ہیں، ذکر فرمائی ہیں، جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی، جس میں ایک نصیحت، سب سے پہلی نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے کی، دوسری نصیحت والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی، اور اس طرح مختلف نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ 2 آیتیں آج جو تلاوت کی گئی، اس میں 4 باتیں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ یہ نصیحتیں، باتیں ایسی ہیں کہ آج بھی ان کو سمجھنا چاہیے، اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ سوشل ویلیوز سے ان 4 نصیحتوں کا تعلق ہے۔ سماجی آداب جسے کہتے ہیں، سوشل ویلیوز، انسانوں کے درمیان کس طرح رہا جائے۔ تنہا آپ رہتے ہیں تو آپ تنہا جس طرح چاہے رہیں، گناہ نہ کریں، کوئی غلطی نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، اچھے کام کریں، اپنے خیال کو، اپنے ذہن کو پاک و صاف رکھیں۔ لیکن جب کچھ افراد سے آپ ملتے ہیں، ان کے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان سے معاملہ کرتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، تو پھر اس وقت آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک انسان کا، ایک اچھے انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی اس میں آ گئی کہ بری عادتوں سے بچنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے درمیان رہنے سے کسی انسان کے درمیان یا تو تکبر پیدا ہوتا ہے، یا تو تواضع اس کے اندر آتی ہے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ تواضع کس کو کہتے ہیں؟ مشہور بات ہے، تواضع کا مطلب ہے کہ میں اپنے آپ کو سب سے چھوٹا یا سب سے کم سمجھوں، چاہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ عطا کر رکھا ہے، میں دوسروں کو اپنے آپ سے اچھا سمجھوں، دوسروں کی قدر کروں، دوسروں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤں۔ اگر اللہ نے مجھے زیادہ علم دیا ہے اور میرے سامنے اگر کوئی کم علم والا آتا ہے، یا یہ کہیے کہ جاہل آتا ہے، تو میں اس کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اپنے آپ سے چھوٹا نہ سمجھوں۔ یہ تواضع ہے۔ میں اپنے آپ کو دوسروں کے برابر سمجھوں، اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھوں، یہ تواضع ہے۔ اور تکبر کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھوں، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر خیال کروں کہ مجھے اللہ نے دوسروں سے زیادہ علم دیا ہے تو میں دوسروں سے اچھا ہوں، میرے پاس زیادہ مال ہے، غریب میرے سے کم درجے کے ہیں، میں بڑے درجے کا ہوں۔ اس کو تکبر و تواضع کہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو تذکرہ فرمایا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ انسان کے دل میں جب تکبر آتا ہے، اپنی چیزوں کی بڑائی آتی ہے، چاہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کیوں نہ ہو، طالب علم کیوں نہ ہو، ایک اسٹوڈنٹ جب اچھا پڑھتا ہے اور اچھے مارکس آتے ہیں تو کلاس میں وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگتا ہے، برتر سمجھنے لگتا ہے۔ یہ خرابی اسکول میں کلاس سے شروع ہو کر کاروبار اور خاندانوں تک چلتی ہے۔ جب تکبر دل میں آتا ہے تو بھی انسان اپنی گردن دوسروں سے اس طرح پھیر لیتا ہے کہ میں تو تم سے بڑا ہوں، میں تم سے اچھی طرح کیوں بات کروں۔ گردن میں اکڑ پیدا ہو جاتی ہے، چہرہ پھول جاتا ہے۔ صاد عربی زبان کا لفظ ہے، صاد عین را۔ مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے، اونٹوں کو ایک بیماری ہوا کرتی تھی۔ اونٹوں کی اس بیماری میں اونٹ کی گردن لمبی ہوتی تھی، آج بھی لمبی ہوتی تھی کیا؟ اونٹ کی گردن لمبی ہوتی ہے، لیکن جب اونٹ کی گردن میں بیماری پیدا ہوتی تھی تو گردن بڑھ جاتی تھی، گردن پلٹ جاتی تھی، گردن سیدھی نہیں رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کو قرآن مجید میں جگہ دے دی کہ جس انسان کے دل میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اب اس کا چہرہ، اس کی گردن، اس کا منہ لوگوں سے اکڑ جاتا ہے، وہ لوگوں سے منہ پھلا کر بات کرتا ہے۔
مالدار لوگوں کے اندر یہ خرابی جلدی پیدا ہوتی ہے، غریبوں کے اندر بھی پیدا ہوتی ہے تکبر کی بیماری، اور پھر بعض مرتبہ علم والوں کے اندر بھی پیدا ہوتی ہے۔ الگ الگ قسم کے لوگوں کے اندر الگ الگ قسم کی وجوہات سے تکبر پیدا ہوتا ہے۔ خوبصورت لوگوں کے اندر بھی اپنی خوبصورتی کا تکبر اور بڑائی، خوبصورتی پر ناز ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بہادر اور پہلوان اور طاقتور ہوتے ہیں ان کو اپنی طاقت کا گھمنڈ، طاقت کا غرور، طاقت کا تکبر ہوتا ہے۔ اس طرح مختلف چیزوں سے کسی انسان کے اندر تکبر پیدا ہو سکتا ہے۔ جب تکبر دل میں پیدا ہوتا ہے چہرے سے ظاہر بھی ہوتا ہے، کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے۔ چھوٹے لوگ آتے ہیں جن کو وہ اپنے آپ سے چھوٹا سمجھتے ہیں تو پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں، منہ پھول جاتا ہے، گردن پلٹ جاتی ہے، کسی سے اچھی طریقے سے بات کرنا وہ گوارا نہیں کرتے، اپنے برابر بٹھانا پسند نہیں کرتے۔ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے اپنا منہ مت پھلاؤ، اپنی گردن مت اکڑاؤ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تکبر والے جب چلتے ہیں تو اکڑ کر چلتے ہیں۔ اب یہ اکڑ ان کے مال کی وجہ سے ہوتی ہے، ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ہوتی ہے، یا ان کی طاقت کی، ان کی قوت کی وجہ سے ہوتی ہے، یا ان کے علم کی وجہ سے ہوتی ہے، کچھ بھی آپ سمجھ لیجئے۔ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بڑی پیاری نصیحت کی کہ بیٹا کبھی زمین پر اکڑ کر مت چلنا، اکڑ کر مت چلنا۔ یہ اکڑ جیسے بتایا گیا کہ دل میں تکبر آنے کے بعد انسان کے جسم پر ظاہر ہوتی ہے۔ جیسا کہ لوگوں میں مشہور بات ہے، پیسہ آتا ہے تو لوگوں کے چلنے پھرنے کا انداز بدل جاتا ہے، بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا انداز بدل جاتا ہے، کیونکہ پیسوں نے ان کے اندر تکبر کو پیدا کر دیا۔ تکبر بہت بدترین عادت ہے، بدترین صفت ہے، یہ دل میں کب آتی ہے پتہ نہیں چلتا، لیکن جس دل میں تکبر آ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں فرماتے۔ تکبر کائنات میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی تکبر کے لائق ہے، کیونکہ تکبر تو وہ کرے جس کی بڑائی کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اگر کوئی خوبصورت مرد یا خوبصورت عورت اپنی خوبصورتی پر تکبر اور گھمنڈ کرتے ہیں، یاد رکھیں ان کی خوبصورتی ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ طاقت والے کی طاقت بھی ہمیشہ نہیں رہتی، پیسے والے کا پیسہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ تکبر تو وہ کرے جس کے پاس جس چیز پر وہ تکبر کر رہا ہے وہ چیز ہمیشہ رہنے کے لیے آئی ہو۔ کائنات میں یہ صفت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا تکبر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چادر ہے، یعنی تکبر کوئی کر سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی تکبر نہ کرے، نہ تکبر کرنا چاہیے۔ تو دو نصیحتیں ایک یہ ہو گئی، ایک تو اپنا چہرہ نہ پھلاؤ، اپنی گردن نہ اکڑاؤ، دو باتیں ایک ہی ہیں۔ دوسری بات فرمائی کہ زمین میں اکڑ کر مت چلو۔ اب چلنا کس طرح ہو، بات کرنا کس طرح ہو، اس کی دو نصیحتیں فرما دی۔ وَقْصِدْ فِي مَشِيِّكَ، چلو تو درمیانی رفتار سے چلو، نہ بالکل جھک کر چلو، نہ بالکل اکڑ کر چلو، نہ بالکل تیز چلو، نہ بالکل آہستہ آہستہ چلو، جس طرح کے پہلے زمانے کے بادشاہ اکڑ کر آہستہ آہستہ چلا کرتے تھے، اس طرح نہ چلو، بلکہ درمیانی رفتار سے چلو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چلنے کا انداز احادیث میں مذکور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی رفتار سے چلا کرتے تھے، نہ بہت تیز چلتے تھے نہ بہت آہستہ چلتے تھے، بلکہ کسی کی بھی درمیانی رفتار مردوں کی الگ ہو سکتی ہے، عورتوں کی الگ ہو سکتی ہے۔ عورتوں کو بھی نہیں چاہیے کہ جب گلی یا بازار سے گزریں تو بالکل آہستہ چلیں کہ غیر محرم کی نظروں میں آنے کا خطرہ ہو، نہ بالکل تیز چلیں جو ان کی حیا اور شرم کے خلاف ہو، بلکہ وہ اپنی درمیانی رفتار سے چلیں۔ مرد حضرات اپنی درمیانی رفتار سے چلیں۔ وَقْصِدْ فِي مَشِيِّكَ، اپنے چلنے میں اعتدال پیدا کرو، اعتدال پیدا کرو۔ چلنے میں اعتدال کا ایک مطلب وہی کہ اکڑ کر مت چلو، اور ایک مطلب یہ ہے کہ نہ تیز چلو نہ بالکل آہستہ چلو۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، آواز میں نرمی پیدا کرو، آواز میں نرمی پیدا کرو، نہ چلا کر بات کرو نہ بالکل آہستہ بات کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کے آداب منقول ہیں، جیسا میں نے درس قرآن کے شروع میں بتایا، یہ سوشل ویلیوز ہیں۔ ہم سمجھتے نہیں قرآن کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں
کتنی پیاری پیاری باتیں ارشاد فرمائی. ہم نے قرآن کو صرف نماز کا زکوٰۃ کا موضوع بنا دیا، حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وہ آداب سکھائے ہیں کہ 4 لوگوں کے درمیان ایک مسلمان بیٹھے تو کس طرح بیٹھے، ایک مسلمان بات کرے تو کس طرح بات کرے. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز میں نرمی پیدا کرو، اپنی آواز میں مٹھاس پیدا کرو، سختی پیدا نہ کرو. نوکروں کو بلاؤ، چھوٹے لوگوں کو بلاؤ تو بھی اچھے طریقے سے بلاؤ. بڑے لوگوں سے بات کرو تو ادب کے دائرے میں رہ کر بات کرو، اچھے خطاب اور اچھے الفاظ سے ان کو مخاطب کرو. ماں باپ سے میٹھی آواز، نرم لہجے اور شیریں انداز میں بات کرو. اور پھر ہر قسم کے بات کرنے کا انداز مذکور کر دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات چیت کے انداز حدیث میں مذکور ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے تھے، گفتگو فرماتے تھے، نہ اتنی بلند آواز سے فرماتے تھے کہ سننے والے کو تکلیف ہو، نہ اتنی آہستہ آواز سے بات کرتے تھے کہ سننے والے کو کچھ سنائی نہ دے. اس طرح بات نہیں ہوتی تھی، بلکہ درمیانی لہجے میں بات کرتے تھے. کوئی بات کرتا تو مکمل توجہ سے سنتے تھے، بلکہ حدیث مذکور ہے صرف گردن نہیں پھیرتے تھے اس طرح، بلکہ اس کی جانب مکمل متوجہ ہوتے تھے. یہ حدیث میں جس طرح میں نے کر کے بتایا، حدیث میں اسی طرح کا طرز منقول ہے. کوئی بات کرنے آتا تھا، کوئی ذکر کرتا تھا اپنی درخواست، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل توجہ سے اس کی بات سنتے تھے اور پھر مکمل کسی کو مخاطب کر کے ہی اپنی بات فرمایا کرتے تھے. تو یہ 4 عادتیں ایسی ہیں، ان کا تعلق دل سے بھی ہے. جب دل میں تواضع پیدا ہوتی ہے تو انسان کے گردن سے، اس کے لہجے سے، اس کی بات چیت سے، اس کے جسم سے ظاہر بھی ہوتی ہے. جب دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے تو جسم کے اعضاء اس کو دوسروں کے سامنے بتا بھی دیتے ہیں. تو ان عادتوں کو اختیار کریں، اپنے گھر کے بچوں اور بچیوں کو بتائیں کہ ان عادتوں کو وہ اختیار کریں. یہ وہ نصیحتیں ہیں جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی، جو اتنی پسند آئی اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں میں اس کو ذکر فرما دیا. ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، ترجمہ دیکھیے کہ اپنے چہرے کو، اپنے گال کو لوگوں کے سامنے مت اکڑاؤ، مت پھلاؤ اور نہ زمین میں اکڑ کر چلو. اور اگلی آیت میں فرمایا چلنے میں درمیانی رفتار اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کہی گئی سنی گئی، اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو صحیح سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.